دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کو دنیا کا لالچ نہیں، جنت کی طرف رغبت دلانی چاہیے۔ صحابہ کرام کو جنت کا ایسا شوق لگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے بے نیاز ہو گئے تھے، اس کو بہت امپورٹنس نہیں دیتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے غم اور فکر اور پریشانی کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ان کو یہ پریشانیاں نہیں تھیں، جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پہن لیا، اور اصل توجہ کس پر؟ آخرت پر، وہاں کیا ملے گا۔ سورۃ السجدہ میں اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ نہیں سوتے، بہت زیادہ آرام پسند نہیں ہوتے، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، یعنی خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں، اور ایمان ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اوروں کو بھی ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور اسے خوف اور امید کے ساتھ پکارو، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو یہاں بھی دونوں چیزوں کا ذکر ہے، خوف بھی ہونا چاہیے، کس بات کا خوف؟ جہنم کا خوف، اور کس بات کی امید کہ اللہ سے جنت دے گا۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں آتا ہے امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه، کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یہاں بھی خوف اور امید دونوں کی بات کی گئی ہے۔ تو اللہ نے جو اجر تیار کیا ہے نیک اعمال پر، اس کی رغبت رکھنا برا نہیں، اور برے کام کرنے پر جو سزا رکھی ہے اس سے ڈرنا، خوف کھانا برا نہیں، غلط نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ہمارے رب عز و جل کو دو طرح کے آدمیوں پہ بہت تعجب ہوتا ہے، ایک تو وہ جو اپنے بستر، لحاف اور اپنے اہل خانہ، گھر والے اور محلہ کو چھوڑ کر، یعنی جہاں وہ رہتا ہے، اپنی نماز ادا کرنے نکلتا ہے۔ تو ہمارا رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے محلے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنی نماز کی طرف آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اور میرے یہاں موجود سزا کے خوف سے۔ تو کون مسجد پہنچے گا؟ جس کو آخرت کی نعمتوں میں رغبت ہوگی اور جس کو سزا کا خوف ہوگا۔ جنت کے شوق میں عمل کرنا اور جہنم کے خوف سے عمل کرنا یہ بالکل درست ہے۔ ہاں، دنیا ملنے کی نیت سے کوئی بھی نیک عمل کرنا درست نہیں۔ دنیا ملنے کی نیت سے کہ میں یہ کروں اور اس کے نتیجے میں مجھے دنیا کی فلاں چیز مل جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ آخرت کی نعمتوں کا حصول پسندیدہ ہے، دنیا کے فائدوں اور دنیا کے مطلب کے لیے دین کو استعمال کرنا درست نہیں۔